من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اما بعد، ہمارا درس جو گزشتہ تھا وہ فصل ثانی نبوت کے بارے میں چل رہا ہے، اور ہم نے کل جو ہے وہ عقیدتنا فی معجزۃ الانبیاء، انبیاء کے معجزے کے بارے میں اور انبیاء کی عصمت کے حوالے سے ہم نے گفتگو کی تھی، اور ہم نے یہ بیان کیا تھا گزشتہ درس کے اندر کہ انبیاء کا معصوم ہونا ضروری ہے۔ وجہ یہ ہے کہ کیونکہ انبیاء وہ ہیں کہ جن کی اتباع لازمی قرار دی گئی، اور اگر خدا نخواستہ کسی بھی نبی کے فعل کے اندر یا قول کے اندر خطا یا نسیان کا گمان ہو، یا تو وہ دو صورتوں سے خالی نہ ہوگا، یا ایک مرتبہ یہ ہے کہ وہ قابل اتباع ہوگا یا قابل اتباع نہ ہوگا۔ اگر ہم اس بات کے قائل ہو جائیں کہ قابل اتباع نہیں ہے علیہ السلام، تو بعثت کا جو فائدہ ہے وہ ختم ہو کے رہ جائے گا، اور اگر وہ قابل اتباع ہو تو ہمیں نہیں معلوم کہ آیا وہ پروردگار عالم کے حکم کی نافرمانی ہے یا نافرمانی نہیں ہے، اور اگر بالفرض معلوم ہو جائے تو نتیجہ کیا ہوگا کہ ہم پروردگار عالم کی معصیت مسفعل کے ذریعے سے مبتلا ہو جائیں گے۔ اور اگر ہمیں نہیں معلوم، نتیجہ کیا ہوگا کہ آج اگر نہیں معلوم، کل کو پھر کیا ہوگا، ہر مرتبہ یہ احتمال رہے گا کہ آیا یہ نبی کا عمل خطا ہے، نسیان ہے یا نسیان نہیں ہے، اور وہ جو ایک بعثت کا فائدہ تھا ان تمام صورتوں کے اندر وہ ختم ہو کے رہ جائے گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ انبیاء کو معصوم تصور کیا جائے، ان کے بارے میں عقیدہ رکھا جائے کہ انبیاء ہر خطا ہر عیب سے پاک اور منزہ ہیں، اور انبیاء کے ذیل میں ہی ضمناً اہل بیت علیہ السلام، ائمہ معصومین علیہ السلام داخل ہیں۔ ان کے حوالے سے گفتگو انشاءاللہ پھر آئندہ کے دروس میں بیان کی جائے گی۔ آج جو ہم جس عقیدے پر گفتگو کریں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، عقیدتنا فی صفات النبی، ہمارا عقیدہ نبی کی صفات کے بارے میں۔ جب ہم النبی کہہ رہے ہیں تو اس نبی سے مراد تمام انبیاء کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ تمام انبیاء، کیونکہ ہمارا تعلق نبوت سے تھا، اور جو فصل ثانی تھی تو تمام انبیاء کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں، اور پھر وہاں پہ آگے جا کر ہم رسول خدا کے حوالے سے بھی گفتگو بیان کرتے ہیں۔ عقیدتنا فی صفات النبی، ہمارا عقیدہ نبی کی صفات کے بارے میں، ونعتقد، ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں، ان نبی، بے شک نبی، کما یجب ان یکون معصوما، جس طرح سے واجب ہے کہ وہ نبی معصوم ہو، یجب ان یکون متصفا باکمل صفات الخلقیہ والعقلیہ وافضلها، واجب کیا ہے کہ وہ نبی خود متصف ہو، یعنی اس کے ذات ان صفات سے آراستہ اور پیراستہ ہو کہ جو صفات خلقیہ یعنی اس کے اخلاق کے اعتبار سے ہوں، اور اس کی عقل کے اعتبار سے ہو۔ ایسا نہ ہو کہ نستجیب ناقص العقل ہو یا مجنون ہو، ایسا ہرگز نہ ہو۔ وافضلها، بلکہ نہ صرف ویسا متصف ہو بلکہ بڑھ کر ہو، یعنی رسول سے اخلاق میں بڑھ کر، نبی سے اخلاق میں بڑھ کر اس زمانے میں کوئی شخص نہ ہو، رسول سے کردار میں بڑھ کر اس زمانے کا کوئی شخص نہ ہو۔ من نحو، مثال کے طور پر بیان کرتے ہیں، الشجاع، نبی اپنے زمانے کا سب سے شجاع ترین فرد ہوگا۔ وہ سیاست، اب یہاں پہ سیاست میں مانے امور دین اور دنیا کی نگہبانی کرنی ہے، نگہبانی کرنا، ان کو سمجھنا، ان کو تدبیر کے ذریعے سے، حکمت کے ذریعے سے آراستہ اور لے کر چلنا۔ وہ تدبیر، اسی طرح سے مدبر ہو، ہر فیصلہ جو انجام دینے والا ہو اس میں کوئی نہ کوئی حکمت پائی جاتی ہو۔ بس صبر، اور اگر تمام مصیبت آنے والی ہوں تو سب سے زیادہ صبر کرنے والا اگر کسی کو پایا جائے تو زمانے میں موجود نبی کو پایا جاتا ہو۔ والفتن، فتن یعنی سرعت ذہن، یعنی کیا مطلب ہے، گہرائی کے ساتھ کسی بھی کام کو سوچنا، دقت کے ساتھ اس بات کو طلب کرنا، دیکھنا۔ وذکا، اور ذکی ہو، ذکی کا مطلب یہ کہ حواس باساختہ نہ ہو جائے کسی مشکل کسی پریشانی کے اوپر، بلکہ سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنے والا ہو، پاکیزہ نفس ہو۔ اچھا جی، حتی لا یدانی بشر سواہ فیہا، بشر سواہ فیہا، یہاں تک کہ کوئی بھی بشر بھی اس کے مقابل نہ آ سکے ان صفات کے اندر، لأنہ، کیونکہ اگر آ گیا، لولا ذالک، اگر ایسا ہوگا، یعنی کیا مطلب ہے، کوئی بھی بشر، ایک نبی جس کے بارے میں سے، جس کی صفات کے بارے میں گفتگو کی جا رہی ہیں، اس کی صفات ویسے ہی ہیں کہ جو عام بشر کے اندر پائی جاتی ہیں، نتیجہ کیا ہوگا، علیہ السلام، لما صح ان تکون لہو، تو ضرور صحیح نہیں ہوگا کہ اس کے لیے ایک ریاست عامہ ہو، علی جمیع الخلق، تمام مخلوقات کے اوپر، ولا قوت ارادۃ العالم کلہ، اور نہ وہ کیا ہے، علیہ السلام، ادارت عالم کی اس کے اندر طاقت نہ ہوگی۔ کما یجب، جس طرح سے واجب کیا ہے، ان یکون طاہر المولد امینا صادقا منزہا رذائل قبل بعثتہ ایضا، اسی طرح سے واجب ہے کہ اس کی ولادت پاکیزہ ہو، یعنی وہ نکاح کے ذریعے سے اس دنیا میں تشریف لے کر آیا ہو، امین ہو، امانت دار ہو، سچا ہو، اور ہر رذائل یعنی ہر بری صفت سے منزہ ہو، دور ہو، بعثت سے پہلے،
ایسا نہیں کہ مثال کے طور پر طاہر مولد کا چلے پتہ چل گیا طاہر مولد ہے، لیکن اس کے علاوہ طاہر ولادت کا پتہ چل گیا، لیکن باقی خدا نہ خاصہ نستعوذ باللہ بعثت سے پہلے بھی نہ پائی جاتی ہوں، اور بعثت کے بعد تو بدرجہ اولیٰ یہ تمام چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ لکئی تطمئن الیہ القلوب، تاکہ دل اس کی طرف، اس نبی کی طرف ضمیر پلٹے گی نبی کی طرف، لکئی تطمئن الیہ القلوب، تاکہ دل اس کی طرف مطمئن ہو جائے، وترکن الیہ النفوس، اور جو نفوس ہے، جو انسان کی جان ہے، جو انسان کا وجود ہے، وہ اس کی طرف مائل ہو جائے۔ بل کئی یستحق ھذا المقام الالہی العظیم، بلکہ خود وہ مستحق ہوگا علیہ السلام اس مقام الہی کا کہ جو ایک عظیم منصب ہے، یا الہی عظیم کی طرف سے مقام اعلیٰ پر ہوگا۔ یہاں پر ہماری گفتگو جو ہے عقیدتنا فی صفات نبی میں تمام ہوئی، اور اگلا جو مرحلہ ہے عقیدتنا فی الانبیاء و کتبہم، ہمارا عقیدہ انبیاء کی کتابوں اور ان کی عقیدتنا فی الانبیاء و کتبہم، انبیاء کے بارے میں اور ان کی کتابوں کے بارے میں۔ نؤمن، ہم ایمان رکھتے ہیں کہ اس کے اوپر اجمال کے ساتھ بان جمیع الانبیاء والمرسلین علی حق، کہ تمام انبیاء اور تمام مرسلین کیا ہے، حق پر ہے۔ اب دونوں میں فرق کیا ہے؟ انبیاء اور مرسلین کے اندر منطق پڑھنے والے ہیں کہ ہر مرسل کیا ہے، ہر کیا ہے، نبی ہو سکتا ہے، لیکن ہر نبی کیا ہے، مرسل نہیں ہے، یعنی نبی کا دائرہ ایک وسیع ہے اور مرسل کا دائرہ کیا ہے، ایک تنگ ہے، مضیق ہے، اس سے کم ہے۔ الحقن، وہ حق پر ہے، کما جس طرح سے ہم ایمان رکھتے ہیں نؤمن بعصمتہم و طہارتہم، ان کی عصمت اور ان کی طہارت کے اوپر، واما انکار نبوتہم او سبہم، اگر ہاں ان کی نبوت کا انکار کرنا اور ان کے اوپر سب کرنا، اول استہزاء بہم، یا ان کا مذاق بنانا، فہوا من الکفر وزندقت، یہ کفر ہے اور لادینیت ہے، لأن ذالک، کیونکہ لأن ذالک یستلزم انکار نبینا الذی اخبر عنہ وصدقہم، کیونکہ اس کا لازمہ کیا بنے گا، ہمارے نبی کے انکار لازم آئے گا کہ جن کی صداقت کے بارے میں انہوں نے خبریں دی ہیں، علی رحمکم اللہ، جن کے بارے میں انہوں نے انبیاء نے خبریں پہنچائی۔ اگر خدا نہ خاصہ کوئی گزشتہ انبیاء کے بارے میں استہزاء کرتا ہے، ان کا مذاق بناتا ہے، کیونکہ گزشتہ انبیاء وہ تھے کہ جنہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسلسل سلسلے کے ساتھ اور ایک باقاعدہ طور پر رسول خدا کے آنے کی بشارت دی ہے، تو اگر خدا نہ خاصہ کوئی ان کی تکذیب کرتا ہے، ان کا استہزاء کرتا ہے، نتیجہ کیا ہوگا کہ خود اس کا ایمان تو زائل ہو گیا، اور وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا بھی انکار کا سبب بن جائے گا۔ اچھا جی، اما المعروف اسماءہم و شرائعہم، اچھا جو معروف ہیں، جن کے نام اور جن کی شریعتیں وہ کون کون سے، آدم و نوح و ابراہیم و داؤد و سلیمان و موسیٰ و عیسیٰ و سائر من ذکرہم القرآن الکریم بعیانہم، کہ اور اس کے علاوہ حضرت یہ تمام انبیاء جن کا ذکر قرآن مجید نے کیا، یعنی خاص خاص افراد کا ذکر قرآن مجید نے کیا ہے، فیجب الایمان بہم علی الخصوص، تو واجب ہے کہ ان تمام پر تو خصوص کے ساتھ ایمان رکھا جائے۔ ومن انکر واحد منہم، پس اگر ان میں سے کسی ایک کا بھی انکار کرتا ہے انسان، فقد انکر الجمیع، تو ایسا ہے کہ اس نے تمام کا انکار کر دیا۔ وانکر نبوت النبیین بالخصوص، اور اس نے خصوصیت کے ساتھ خاص طور پر رسول خدا کی نبوت کا انکار کیا۔ وکذالک، اسی طرح سے کیا واجب ہے، یجب الایمان بکتبہم، واجب ہے کہ ان کی کتابوں پر بھی ایمان لایا جائے، وما نزل علیہم، اور جو ان کے اوپر نازل ہوا۔ اب یہاں پر دو فرق کہ بھئی اگر کتاب بھی تو آسمان سے اتری ہے، تو پھر وما نزل علیہم، تو یہاں پر مراد یہ کتابوں کے علاوہ کچھ صحیفے بھی نازل ہوئے، صحیح ہے نا، تو نزل علیہم سے مراد صحیفے ہو جائیں گے، یعنی کتب اور صحیفے، صحیح ہے آگے جان۔ وما التوراۃ والانجیل، اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ گزشتہ انبیاء کی کتبوں پر ایمان لانا ہے، تو آج کے زمانے میں ہمارے پاس توریت بھی موجود ہے، انجیل میں موجود ہے، کیا ہم اس کے اوپر ایسے ہی ایمان رکھیں کہ جیسے وہ اس وقت میں نازل ہوئی تھی، یا صرف یہ عقیدہ رکھیں کہ نازل ہوئی تھی لیکن آج ویسی نہیں ہے کہ جیسے اس زمانے میں نازل ہوئی تھی؟ یہ سوال پیدا ہوا، اس سوال کا جواب انہوں نے خود دیا۔ اوامت تورات والانجیل الموجودان الان بین ایدی الناس، تورات اور انجیل جو ابھی پائے جاتی ہیں اور جو لوگوں کے ہاتھوں میں ہے، فقط ثبت انہما محرفان، یہ محرفان اما انزل بسبب ما حدث فیہما من التغییر والتبدیل، ثابت ہے کہ دونوں تحریف پا چکی ہیں جیسی نازل ہوئی تھی اس سبب کی بنا پر کہ جو واقعہ میں رہنما ہوا تغیر اور تبدیل کے اعتبار سے، کہ ان کے احکامات کو تبدیل کر دیا گیا، اپنی طرف سے اضافہ کر دیا گیا، اپنی طرف سے کمی کر دی گئی، جس چیز کی خواہش ہوئی تھی، جس چیز کی تمنا ہوئی، اس چیز کا اضافہ کر دیا گیا، اور جس چیز کو دل نے ناپسند کیا اس کو ہٹا دیا گیا۔ حتیٰ کہ بعض جگہوں پر یہ ملتا ہے کہ جب گزشتہ انبیاء، مثال کے طور پر حضرت عیسیٰ کے حوالے سے ملتا ہے، بعض روایات کے اندر مضمون روایت یہ ہے کہ جب حضرت عیسیٰ آسمان پر تشریف لے کر گئے تو کیا ہوا، وہ جو انجیل لوگوں کے پاس موجود تھی اور لوگ جس کو جانتے تھے، نتیجہ کیا ہوا، وہ ان کے ذہن سے بھی محو ہو گئی، ان کے ذہن سے بھی مٹ گئی۔ پھر انہوں نے بعد میں کہ کسی کو کچھ جزیات تھے، کسی کو کچھ سفر یاد تھے، کسی کو کچھ یاد تھا،
انہوں نے بعد میں اس کو مرتب کیا، لیکن وہ اصلی صورت کہ جس صورت میں نازل ہوئی تھی وہ آج ناپید ہے، نہیں پائی جاتی۔ اچھا، والزیادات والاضافات، اور وہ زیادتیاں اور اضافات بعد زمن موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام بالطلاع بن ذوی الاہواء والاطماع۔ اب وہ جو زیادتیاں اور جو اضافے آئے وہ کب آئے؟ حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کے زمانے کے بعد، کہ جب خواہشات نفس کی اتباع کرنے والے اور کسی بھی طبیعت کی طرف مائل ہونے والوں نے کیا کیے؟ ان دونوں کتابوں کے اندر کر دیے۔ بل الموجود منہم اکثر، بلکہ جو ان دونوں میں سے نہیں، توریت اور زبور کے اعتبار سے اکثر ان میں اکثر کتب، اور کلہ، یہ تمام کے تمام کیا ہیں؟ موضوع، گڑھی گئی ہیں، بنائی گئی ہیں بعد زمانہما، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کے زمانوں کے بعد، من الاتباع والاشیاء، اتباع کرنے والوں کی طرف سے، اور شائع کہ بھئی یہ بات کہیں پائی جاتی؟ جی توریت میں تھی، اچھا لاؤ اس کو توریت میں لکھ دیں۔ یہ بات توریت میں نہیں پائی جاتی، جس کو توریت میں سے نکال دیا گیا، حذف کر دیا گیا۔ اس طرح سے یہاں پر ہماری گفتگو جو ہے عقیدتنا فی الانبیاء و کتبہم میں تمام ہوئی۔ اب اگلا عقیدہ، عقیدتنا فی الاسلام، ہمارا عقیدہ اسلام کے بارے میں۔ نعتقد، ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو فقط اور فقط دین اسلام ہے، اس کے علاوہ اللہ کے نزدیک کوئی دین نہیں ہے۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَهُوَ الشریعۃ الالہیہ الحق التی ہی خاتمۃ الشرائع واکملھا، یہ وہ شریعت الہیہ ہے جو حق کے ساتھ ہے، یعنی حق ہے، اور کیا ہے؟ تمام شریعتوں کو تمام کرنے والی ہے، ان کا خاتمہ ہے، یعنی اس کے بعد اب کوئی نئی شریعت آنے والی نہیں ہے۔ وَأَوْفَقَهَا فِي سَعَادَةِ الْبَشَرِ، اور یہ موفق کرنے والی ہے کس کو؟ بشر کی سعادت کو۔ وَأَجْمَعَهَا لِمَصَالِحِهِمْ فِي دُنْيَاهُمْ وَآخِرَتِهِمْ، اور اس شریعت کے اندر تمام سعادت جو بشر کے لیے پائی جاتی ہے دنیا اور آخرت کے اعتبار سے اس میں جمع کر دی گئی ہیں۔ وَصَالِحَةٌ لِلْبَقَاءِ مَدَى الدُّهُورِ وَالْعُصُورِ، اور اس میں یہ صلاحیت ہے کہ یہ باقی رہے زمانوں کے اور واقعات کے گزرنے کے باوجود۔ لا تتغیر ولا تتبدل، اور نہ یہ تبدیل ہوگی اور نہ اس میں کوئی گنجائش ہے تبدیلی ہونے کی۔ وجامعۃ للجمیع، اور یہ جمع کرنے والی ان تمام چیزوں کو ما یحتاج البشر من النظم الفردیہ والاجتماعیہ والسیاسیہ، اور یہ کیا ہے؟ یہ جو شریعت ہے یہ کیا ہے؟ جمع کرنے والی ہے ان تمام چیزوں کی کہ جن کی حاجت بشر کو پائی جاتی ہے، یا جس کی حاجت بشر کو ہے۔ اب مثال کے طور پر فردی اعتبار سے بھئی کوئی قانون اگر بنایا جاتا ہے تو ایک مرتبہ وہ قانون بھئی گروہ کی صورت میں تو ہے، یعنی اگر 3 یا 3 زیادہ افراد یا 10 افراد ہوں تو وہ قانون اپلائی ہو سکتا ہے، لیکن اگر ایک فرد ہو تو اس کے اوپر قانون کے اتفاق نہ ہوگا، وہ قانون ان کے اوپر اپلائی نہیں ہو سکے گا۔ لیکن اسلام ایسا ہے کہ اگر وہاں پر ایک بشر بھی پایا جاتا ہے تو اسلام کے قانون میں گنجائش ہے، یہ وسعت ہے کہ وہ ایک شخص پہ بھی اپلائی ہو سکتا ہے، اور اسی طرح سے اگر تمام اقوام عالم بھی جمع ہو جائیں تو ان کے اوپر بھی اسلام کا قانون لاگو ہو سکتا ہے۔ وَلَمَّا كَانَتْ خَاتِمَةُ الشَّرَائِعِ، اور جب یہ شریعت کیا ہے؟ تمام شریعتوں کی خاتمہ ہے، ختم کرنے والی، یعنی اسٹمپ ہے، مہر ہے، اب اس کے بعد کوئی شریعت نہیں ہے۔ وَلَا نَتَرَقَّبُ شَرِيعَةٌ أُخْرَىٰ، اس کے پیچھے کوئی دوسری شریعت نہیں آنے والی۔ تَصْلِحُ هَٰذَا الْبَشَرُ الْمُنْغَمِسُ بِالظُّلْمِ وَالْفَسَادِ، اور یہ صلاحیت رکھتا ہے هَٰذَا الْبَشَرُ الْمُنْغَمِسُ، کہ جو ڈوبا ہوا ہے ظلم و فساد کے اندر، فَلَا بُدَّ، پس ضروری ہے کیا ہے؟ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ يَقْوَىٰ فِيهِ الدِّينُ الْإِسْلَامِي، پس ضروری ہے کہ ایک دن آئے کہ جہاں پر دین اسلام مضبوط ہو جائے، مستحکم ہو جائے۔ فَيَشْمِلُ الْمَعْمُورَ بِعَدْلِهِ وَقَوَانِينِهِ، اور نتیجہ کیا ہو؟ اس کے ذریعے سے تمام حکومتیں اس کے عدل اور اس کے قوانین کے ذریعے سے قائم اور دائم ہو جائیں، یعنی جتنی بھی حکومتیں، جتنی بھی ریاست پائی جائے اس میں صرف اور صرف اسلام کا ہی قانون چلتا ہوا دکھائی دے۔ اچھا جی، اب یہاں پر ایک شکوہ ظاہر کر رہے ہیں، درد دل ظاہر کر رہے ہیں، اور درد دل ظاہر اس طرح سے کر رہے ہیں کہ اگر قوانین اسلامیہ کو ابتدائی زمانے سے ہی، یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری طور پر دنیا کے جانے کے بعد ہی اپلائی کر دیا جاتا، اور لوگ اس کے ماخذ سے اور جہاں سے یہ حکم دیا گیا کہ یہیں سے دین لو، اگر لوگ وہیں سے دین لیتے، نتیجہ کیا ہوتا کہ دنیا میں ظلم اور فساد پیدا نہ ہوتا، ہر ایک کو اس کا حق ملتا۔ لیکن کیا ہوا؟ ایسا نہ ہوا، اور دنیا کے اندر ظلم اور دور کا بازار گرم ہے۔ تو اب اسی کا شکوہ ظاہر کرتے ہوئے کہتے ہیں وَلَا طُبِّقَتِ شریعۃ الاسلامیہ بقوانینہا فی الارض تطبیقا کاملا صحیحا، اگر تطبیق کر دی جاتی شریعت اسلامی کی اس کے قوانین کے ساتھ زمین کے اندر ایسی تطبیق کہ جو کامل ہو اور صحیح ہو، لعم اسلام بین البشر، تو نتیجہ کیا ہوتا کہ اسلام تمام بشر کے درمیان عام ہو جاتا۔ وتمت السعادۃ لہم، اور سعادت ان تمام کے لیے، ان تمام لوگوں کے لیے تمام ہو جاتی، یعنی ہر آدمی کیا ہوتا؟ سعید ہوتا، نیک بخت ہوتا۔ ابھی کیا ہوتا ہے؟ خدا نخواستہ بھی کوئی ملتا ہے، ہو سکتا ہے ہزاروں میں لاکھوں میں ایک سعادت مند ہو، لیکن اگر اسلام کی صحیح تطبیق ہوتی، نتیجہ کیا ہوتا کہ ہر آدمی سعادت مند ہے، کہ وہ دنیا میں بھی
سعید اور آخرت میں بھی سعید ہوتا، سعادت مند ہوتا۔ وبلغوا اقصى ما يحلم به الانسان من الرفاع والعزت والسعة والدعاء والخلق الفاضل، اور نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ پہنچ جاتے ہو کم سے کم میں بھی کہ جو حلم انسان کے اندر پایا جاتا ہے، اسلام کے ذریعے سے پایا جاتا کہ انسان کے اندر رفعت پائی جاتی، عزت پائی جاتی، وسعت پائی جاتی، وسعت صدر پائی جاتی، اور ایک روب دبدبہ ہوتا، اور بہترین کیا ہوتے اخلاق ہوتے۔ ولا انقشا ظلم من الدنیا، اور ظلم جو ہے وہ دنیا میں نہ آتا۔ وسعادت المحبہ والاخاء بین الناس اجمعین، اور نتیجہ کیا ہوتی کہ محبت سرداری کرتی اور اخوت پائی جاتی تمام لوگوں کے درمیان۔ ولا انمل الفقر والفاقہ من صفحۃ الوجود، اور نتیجہ کیا ہوتا محو ہو کے رہ جاتا فقر اور فاقہ اس وجود سے، اس کائنات سے فقر و فاقہ ختم ہو کے رہ جاتا۔ بھائی کیسے ختم ہو جاتا؟ یہ جو اسلام کا نظام ہے زکوٰۃ ہے، یہ اسلام کا جو نظام ہے قربانی ہے، یہ اسلام جو انسان کو ابھار رہا ہے کہ دیکھو کبھی فطرے کی صورت میں، کبھی ایک مرتبہ زکوٰۃ عشر کی صورت میں تم زکوٰۃ نکالو۔ صحیح نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ جب وہ زکوٰۃ نکلتی اور باقاعدہ نکلتے رہتی، نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ مستحقین ایک مرتبہ ختم ہو جاتے ہیں، لوگ دینے والے ہوتے لیکن لوگ لینے والے نہ پائے جاتے، اگر یہ صحیح طریقے سے تطبیق ہو جاتی اسلامی احکام کی، لیکن افسوس ایسی تطبیق نہ ہوئی اور بلکہ کرنے نہیں دی گئی۔ وَإِذَا كُنَّا نُشَاهِدُ الْيَوْمَ، اگر ہم آج مشاہدہ کریں دیکھیں، اليوم حالت المخجلہ والمذریۃ، کہ ایک شرمندگی کی حالت ہے اور ایک ذری یعنی پس حالت ہے، عند الذین، ان لوگوں کے نزدیک، یسمون انفسهم بالمسلمین، کہ جو اپنے آپ کو خود مسلمان کہلاتے ہیں۔ یہ آج ایک عمومی طور پر حالت ہے کہ جو آدمی اپنے آپ کو مسلمان کہلاتا ہے وہ دراصل کیا ہے، ایک شرمندگی کہ بھائی میرا اخلاق اتنا برا ہے۔ آج ایک ایسے ملک میں اگر کسی انسان کا کسی مسلمان کا جانا ہو کہ جہاں پر وہ دنیاوی قوانین کی اتباع کرے، ٹریفک کے قوانین کی اتباع کرتا وہ دکھائی دے، ملک کے قوانین کی اتباع دکھائی دے، ہر چیز اس کے پاس پراپر آ رہی ہے، اب آپ اس کے پاس جا کے اسلام کا کیا تصور پیش کریں گے؟ آپ اس کے سامنے کیا بات ایسی کریں گے؟ وہ تو الٹا کہے گا کہ بھائی جو چیزیں آخرت میں اسلام آپ کو دینے والا تھا دنیا میں میرے ملک کے قانون نے مجھے دے دی، اب آپ پہ اعتراض کرے گا۔ تو اس کے اعتراض کا سب سے بڑا جواب یہ کہ دیکھو تمہارے پاس کیا ہے، یہ قانون کا اجبار ہے، اگر قانون کا یہ جو ہم ڈنڈا کہتے ہیں مثال کے طور پر جو اسٹک ہے یہ ہٹ جائے، نتیجہ کیا ہوگا کہ تم فتنہ و فساد کی طرف چل جاؤ۔ لیکن اسلام تمہارے باطن کی اصلاح کرنے کے لیے آیا، کیونکہ اگر تمہارے باطن کی اصلاح ہوگی نتیجہ کیا ہوگا، تمہارے ظاہر کی خود بخود اصلاح ہو جائے گی۔ اچھا جی، فَلِأَنَّ الدِّينَ الْإِسْلَامِ فِي الْحَقِيقَةِ لَمْ يُطَبِّقْ بِنَصِّهِ وَرُوحِهِ، کیونکہ دین اسلام کی تطبیق نہیں ہوئی حقیقت میں جو اس کی نص اور جو اس کی روح تھی۔ ابتداء من القرن الاول من عہودہم، ابتدائی صدی سے لے کر واستمرت الحال بنا، اور یہ حال ابھی تک مستمر ہے، جاری اور ساری ہے۔ نحن الذین سمینا انفسنا بالمسلمین، اور ہم وہ ہیں کہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، من سیء الاسواء الی یومنا ھذا، اس برے سے اور برے اور بدتر کی طرف آج ہم پہنچ گئے ہیں۔ فلم یکن التمسک بدین اسلامی، بس ممکن نہیں ہے کہ انسان دین اسلامی سے تمسک کرے۔ هو الذی جرع للمسلمین ھذا تاخر المشین، کہ جو مسلمان کھینچتے ہوئے آ رہے ہیں، اور یہ تاخر کیا ہے، مشین یعنی معیوب ہو چکا ہے، یعنی اسلام جو شروع ہوا تھا ایک اچھا تھا، لیکن آج جو برائیوں کا ایک سلسلہ یہاں تک ہے کہ مسلمانوں کو ہر جگہ پر برا اور عیبدار شمار کیا جاتا ہے۔ المشین شین سے نکلا، اور شین یعنی برا، عیبدار، معیوب۔ بل بالعکس، بلکہ اس سے بڑھ کر، یعنی کیا مطلب ہے، اذا ان تمردہم، کہ اگر وہ بغاوت، ان کی جو بغاوت اور جو سرکشی ہے، علی تعلیم ہی، یعنی اسلام کی تعلیمات کے اوپر، و استہانتہم بقوانین ہی، اور جو انہوں نے پست اور بے وقت بے قیمت سمجھا اسلام کے قوانین کو، وہ انتشار الظلم والعدوان فیہم، اور انہوں نے جو ظلم اور دشمنی کو کیا کیا، منتشر کیا اپنے درمیان میں، یعنی مسلمانوں کے درمیان میں، من ملوکہم، ان کے بادشاہوں سے لے کر، الی سعالکہم، عرب کے جو بدو ہیں وہاں تک، کہ جو ہمیشہ جنگجو ہوتے ہیں، جو لڑنے والے ہوتے ہیں، سالی کہا جاتا ہے کہ عرب کے جو خون ریز لوگ ہیں وہاں تک، ومن خاصتہم الی عامتہم، خاص لوگوں سے لے کر عام لوگوں تک، تمام تک کیا ہوا، اسلام کی تعلیمات کو منطبق ہونے نہیں دیا گیا، اور خون ریزی، بادشاہ، ظلم و جور کو نشر کیا گیا۔ وَجَلَبَ عَلَيْهِمْ الْوَيْلَ وَالثُّبُورَ، اور نتیجہ کیا ہوا، عفواً ایک لائن رہ گئی، وَهُوَ الَّذِي شَلَّ حَرْكَةَ تَقَدُّمِ، یہ وہ ہے کہ جنہوں نے ان کے آگے بڑھنے کی حرکت کو شل کر دیا، یعنی اب کیا ہے، مفلوج ہو کے رہ گئے، وہ آگے نہیں بڑھ سکے۔ وَأَضْعَفُ قُوَّتِهِمْ، ان کی قوت جو تھی وہ کمزور ہو کے رہ گئی۔ حتما معنویاتہم، اور نتیجہ کیا ہوا کہ ان کی معنویات ٹوٹ کے رہ گئیں، حتما یعنی ٹوٹ جانا۔ وجلب علیہم الویل والصبور، اور ان کے اوپر وائے اور نفرت اور صبور جو ہے وہ کھچ کر آ گیا۔ فاہلکہم اللہ تعالیٰ بذنوبہم، پس اللہ نے ان کو ہلاک کیا ان کے گناہوں کی بنا پر۔ اب یہاں پر شاہد حال کے طور پر کچھ آیت قرآنیہ کو لے کر آتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ذالک بان اللہ لم یکن مغیرا نعمۃ انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔
سورہ مبارکہ انفال کی غالباً سورہ یونس کی غالباً اس آیت کو انہوں نے تذکرہ کیا، اور اس کے تل کا سنت اللہ فی خلقہ، یہ اللہ کی سنت ہے اس کی مخلوق میں، انہ لا یفلح المجرمون، عفواً پہلی والی ہے سورہ انفال سے، اور ابھی جو ہے وہ سورہ یونس سے ہے، انہ لا یفلح المجرمون، کہ وہ ظالموں کو کامیابی عطا نہیں کرتا، وما کان ربک لیہلک القری بظلم واہلھا مصلحون، اس کے بعد اگلی آیت وکذالک اخذ ربک اذا اخذ القری وہی ظالمۃ ان اخذہ علیم شدید۔ یہاں پر ان آیت کو شاید مثال کے طور پر بنا کے پیش کیا گیا کہ جہاں پر بھی جب بھی پروردگار عالم نے اگر کسی بھی قوم کے اوپر عذاب کو نازل کیا ہے تو خود ان کے کاموں اور کرتوتوں کی بنا پر ہے، اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اگر قوم نے اصلاح کا ارادہ کیا اور نیکی کا ارادہ کیا اور اپنے سدھرنے اور سنورنے کا ارادہ کیا اور پروردگار عالم اس کے باوجود ان کے اوپر کیا کرے، اپنے عقاب نازل کرے، ایسا ہرگز نہیں ہوا۔ وَكَيْفَ يَنْتَظِرُ مِنَ الدِّينِ أَن يَنْتَشِلَ الْأُمَّةُ مِنْ وَحْدَتِهَا وَهُوَ عِنْدَهَا حِبْرٌ عَلَى وَرَقٍ، کیسے وہ انتظار کر سکتا ہے دین سے کہ یہ کیا ہو، یہ امت نکل جائے اپنے نشیب سے، وَهُوَ عِنْدَهَا، اور وہ اس کے پاس کیا ہے، ایک سیاہی ہے جو ایک صفحے کے اوپر پائی جاتی ہے، لا يعمل بأقل الأقل من تعلیمہ، کہ جس کے کم سے کم تعلیم کے اوپر بھی عمل نہیں کیا جا رہا ہے، یعنی انسان کے اسلام کے چھوٹے سے چھوٹے قانون کو بھی آج کیا ہے نظر انداز کیا جا رہا ہے، اس کو بے وقت سمجھا جا رہا ہے۔ ان الایمان والامانۃ، ایمان اور امانت، والصدق والاخلاص وحسن المعاملۃ والایثار، جیسے ایمان اور امانت ہے، سچائی ہے، والاخلاص، چلیں بھائی ایمان اور امانت، ایمان کا تعلق کیا انسان کے باطن سے، امانت کا تعلق کیا انسان کے ظاہر سے۔ آج اگر کسی کو آپ امین بنائیں، صحیح ہے نا، خاص طور پر مسلمانوں کے جو ایک عمومی طور پر گروہ ہے، تو کیا انسان کے دل کو یہ اطمینان ہوتا ہے کہ جس کو میں امین بنا رہا ہوں، امانت کے طور پر کچھ پیسے کچھ رقم رکھوا رہا ہوں، کہ کل کو جب میں اس سے تقاضا کروں گا تو وہ مجھے دے دے گا؟ ایسا ہرگز نہیں پایا جاتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ کہتا ہے کہ اس نے خود مجھے دیے ہیں اور اب میں اس میں تصرف کر سکتا ہوں، جھوٹ بول کے اس کے مال کو ہتھیا سکتا ہوں، اس پہ ناجائز تصرف کر سکتا ہوں۔ یہ تمام کی تمام چیزیں جو مسلمانوں کے اندر پائی جاتی ہیں۔ وصدق والاخلاص، اور اسی طرح سے سچائی اور کسی کے ساتھ خالص ہونا، مخلص ہونا، سچائی ہے۔ آج ہمارے اندر جو ہے وہ جتنا جھوٹ بول کر کاروبار جو ہے وہ ترقی پاتا ہے، اتنا سچ بول کے جو ہے کامیاب اور کامران نہیں ہوتا۔ اسی طرح سے سامنے والا جب آپ کے ساتھ یا آپ کسی کے ساتھ معاملہ کر رہے ہیں تو نہ آپ کو اس کی نیت کا پتہ اور نہ اس کو آپ کی نیت کا پتہ ہے۔ چلیں آپ کے ذہن میں یہ ہوگا کہ میں اس کے ساتھ خالص رہوں گا، اس کو کوئی ضرر کوئی نقصان نہ پہنچاؤں گا، لیکن کیا آپ اس کے بارے میں بھی یہ گمان کر سکتے ہیں کہ وہ آپ کو نقصان پہنچانے والا نہ ہو؟ یہ آج کل جو ہے وہ فاقد ہے، اور یہ چیز بہت ہی کم معاشرے کے اندر ملتی ہے۔ وحسن المعاملۃ والایثار، اسی طرح سے اچھا معاملہ، کہ اگر کیا ہے مستحبات میں سے ہے کہ انسان جو ہے نا وہ جب کسی کے ساتھ معاملہ کرا تو اس کے متعلق حسن ظن رکھے۔ اگر کسی ریڑھی فروش کے پاس جا رہا ہے، کسی کے پاس جا رہا ہے اور پھل فروش سے کچھ خرید رہا ہے، تو نتیجہ کیا ہے کہ مثال کے طور پر اس سے بھاؤ تاؤ تو ایک اپنا الگ وہ ہے، اس کے بارے میں الگ روایات اور جو سیرت ہے کہ انسان کیا کرے، یہاں سے اس کو زیادہ پیسے دے اور وہاں سے وہ اس کو زیادہ مال دے، تاکہ دونوں کے دلوں میں ایک الفت ایک محبت جو ہے وہ قائم ہو، لیکن آج کل ایسا نہیں ہوتا۔ اسی طرح سے ایثار کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ کیا ہے ہر آدمی ہے کہ بھائی میں اس کا مال ہتھیا لوں، چاہے اس کو ملے نہ ملے۔ قربانی دینے کا انسان کے اندر جو ایک رواج تھا وہ آہستہ آہستہ ناپید ہوا جا رہا ہے۔ وَيُحِبَّ الْمُسْلِمُ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ، اور انسان اس بات کو پسند رکھے، محبوب رکھے کہ جو اپنے لیے پسند کرنے والا ہے، جبکہ آج کل ایسی نہیں ہو رہی۔ خدا ہم سب کو توفیق دے کہ ہم ان تمام رذائل سے محفوظ رہیں اور اس طرح سے بن کے رہیں کہ جس طرح سے اہل بیت کی تعلیمات ہیں اور جس طرح سے اللہ اور اس کا رسول اور اہل بیت علیہ السلام اپنے چاہنے والوں سے چاہتے ہیں۔ واشباہ، اور اسی طرح سے دیگر چیزیں من اول اسس دین اسلام، اس وقت سے کہ جب سے دین اسلام کی بنیاد رکھی گئی، والمسلمون قد بدعوها من قدیم ایام الى حیث نحن الان، اور مسلمانوں نے اس کو کیا کر دیا، رخصت کر دیا اپنے گزشتہ زمانوں سے اور یہاں تک، یعنی آج کے دن تک۔ وَكُلَّمَا تَقَدَّمَ بِهِمُ الزَّمَنُ وَجَدَّاهُمْ أَشْتَاتًا وَأَحْزَابًا وَفِرَقًا، اور جب ان کے اوپر یہ مسلمانوں کے اوپر وقت گزرتا ہے، نتیجہ کیا ہوتا ہے، مسلمان گروہ در گروہ، احزاب کی صورت میں، حزب گروہ کی صورت میں اور فرقوں کی صورت میں تقسیم ہوتے چلے جاتے ہیں، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، مسلسل تقسیم مسلمانوں میں چلتی جا رہی ہے۔ یتکالبون علی الدنیا، اور مسلمان کیا ہیں، حریص ہو چکے ہیں دنیا کے اوپر، حریص ہوئے دنیا کے اوپر، ویتطاحنون علی الخیال، اور وہ کیا ہے خود غرض ہو چکے ہیں اپنے خیالات کے اوپر، صحیح ہے، ویکفر بعضهم بعض، اور بعض کو کافر قرار دیتے ہیں، بالآراء غیر المفہومہ، ان آراء کے ذریعے سے جن کو سمجھا نہیں گیا، قابل امور التی لا تعنیہم، یا ان امور کے اندر کہ جو ان کو کوئی فائدہ دینے والا نہیں ہے یا جن سے ان کا کوئی غرض و غایت نہیں ہے۔ بھائی اس نے میری بات نہیں مانی، یہ کافر ہے، بھائی یہ میری بات نستعجب باللہ اس کے جو ہے نا انکار کر دوں کہ ملحد ہو چکا ہے، اس کو تباہ و بربادی کی طرف لے کے چلے جاؤں۔
فانشغلوا عن جوہر الدین، نتیجہ کیا ہوا؟ جوہر الدین سے منحرف ہو گئے، والمصالحہم ومصالح مجتمعہم، اور نتیجہ کیا ہوا؟ خود ان کی اپنی مصلحتیں اور جو ایک اجتماع کی مصلحتیں ان سے دور ہو گئے۔ بامثال النداء، اب کیسے؟ مثال کے طور پر بامثال النداء فی خلق القرآن، جیسے کہ ایک ندا پیدا ہوا کہاں پر؟ کہ قرآن کے مخلوق ہونے کے بارے میں۔ والقول بالوعید والرجعۃ، کہ آیا یہ جو ڈرایا جا رہا ہے یہ ہوگا بھی نہیں ہوگا، یعنی جہنم ہے بھی یا نہیں ہے؟ ورجعۃ، کہ انسان واپس پلٹے گا ہی نہیں پلٹے گا؟ وَأَنَّ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ مَخْلُوقَتَانِ، اور سَيَخْلُقَانِ، کیا ہے جنت اور جہنم ابھی خلق کر دی گئی یا جب قیامت برپا ہوگی اس کے بعد خلق کی جائیں گی؟ اس طرح سے نزاعات جو ہے وہ پیدا کیے گئے۔ وَنَحْوِ هَذِهِ النِّزَاعَاتِ الَّتِي خَلَتْ مِنْهُمْ بالخناق، نتیجہ کیا ہوگا؟ اس نے لوگوں کے ذہنوں میں وسواس کو پیدا کر دیا۔ وَكَفَّرَ بِهَا بَعْضُهُمْ بَعْضًا، اور بعض نے بعض کا انکار کیا، یعنی بعض نے بعض کو کافر قرار دیا اس بنا پر کہ کوئی کہنے لگا بھائی جنت و جہنم بن گئی ہے، کوئی کہتا ہے کہ نہیں ابھی تو بنی نہیں ہے، وہ تو بعد میں بنے گی۔ اس طرح سے مختلف نظریات پیدا ہو گئے۔ بھائی دلت علی شیء، اگر یہ کسی چیز کو بدلت کرتے ہو فإنما، وہ کیا ہے؟ تدل علی انحرافهم عن سنن الجادہ المبعد لهم، اس سنت سے کس کے اوپر؟ اس بات پہ دلالت کرتے ہیں کہ یہ منحرف ہو گئے ہیں اس بہترین مرحلے سے کہ جو ان کے لیے تیار کی گئی، یعنی جو بہترین عبادت گاہ تھی، جو ان کے لیے بہترین عبادت کا وسیلہ بن سکتا تھا، اس سے یہ مسلمان منحرف ہو گئے، دور ہو گئے۔ کس کی طرف؟ الی حیث الہلاک والفساد، ہلاکت اور فنا، الی الہلاک والفنا، ہلاکت اور فنا کی طرف، یعنی ان کے پاس کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا اور ان کے جو راس المال جو ان کی زندگی تھی وہ بھی کوئی فائدہ دینے والی نہ ہوگی۔ اس کے بعد کیا اس انحراف میں کوئی اضافہ ہوا؟ جی، وہ کہتے ہیں وزاد الانحراف فیہم بتطاول الزمان، زمانے کی طوالت کی بنا پر اس انحراف میں اور اضافہ ہوتا چلا گیا، حتی شملہم الجہل والضلال، یہاں تک کہ ان کو عدم علم نے اور گمراہی نے شامل کر لیا، وانشغلوا بالتوافع والقشوع، اور نتیجہ کیا ہوا کہ وہ اب فقہ اور شعور سے، قشر کے سے کیا ہو گئے؟ مشتغل ہو گئے، وبالاتعاب والخرافات والاوہام، اور وہ کیا ہو گئے؟ تھک گئے خرافات اور اوہام تھے، وبالحروب والمجادلات والمباحثات، اور اب کیا ہوئے؟ جنگیں کر رہے ہیں، جدال کر رہے ہیں اور ایک دوسرے پر فخر و مباحث کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ بھئی میرے پاس یہ ہے تمہارے پاس یہ نہیں، اس طرح سے دنیاوی فوقوا بالاخیر فی حاویۃ لا قرار له، اور ایسے گڑھے کے اندر گئے جس کا کوئی ٹھکانہ نہیں، جس کا کوئی آخر نہیں ہے۔ یوم تمکن الغرب المتغیر العدو اللدود للاسلام، اور آج غرب جاگا ہوا ہے جو اسلام کا کھلا دشمن ہے، جو دھوکہ دینے والا ہے، من یستعمر هذه البقاع المتنبع للاسلام منتسب الاسلام، اور وہ کیا کرتا ہے؟ اس بقا کی طرف کہ جس کی نسبت اسلام کی طرف پائی جاتی ہے، وہی فی غفلتها وغفوتها، کہ وہ اسلام کیا ہے؟ بقا، یعنی سرزمین عرب ہو یا عرب کے علاوہ، وہ تمام کے تمام کیا ہیں؟ غفلت کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں۔ فیرمی بہا فی هذه الهوة الصحیحة ولا يعلم، اور نتیجہ کیا ہے؟ وہ اس خواہش میں اور اپنی نفس پرستی کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں۔ ولا يعلم الا اللہ تعالی مداها ومنتہا، اور پروردگار عالم اس کے ایک زمانے کو اور اس کی انتہا کو ہی جانتا ہے کہ کب یہ جو ذلت اور رسوائی جو مسلمانوں کے اوپر آئی ہوئی ہے اس کا زمانہ کتنا ہے اور کب ختم ہوگی، صرف اس کا علم اللہ کے پاس ہی ہے۔ وما کان ربک لیہلک القری بظلم واہلها مصلحون۔ اس کے بعد آخر کہتے ہیں کہ اب کہتے ہیں ولا سبیل للمسلمین اليوم وبعد اليوم الا، کیا مسلمان اس گمراہی سے، اس ذلت سے نکل سکتے ہیں یا نہیں نکل سکتے؟ کہ بالکل نکل سکتے ہیں۔ وہ کیسے نکلیں گے؟ بیان کرتے ہیں ولا سبیل للمسلمین اليوم وبعد اليوم، کوئی سبیل، کوئی راستہ نہیں مسلمانوں کے پاس اس دن یا اس کے آنے والے دن میں، الا، مگر کب کہ ان یرجعوا الی انفسہم، کہ وہ اپنے نفسوں کی طرف پلٹیں، اپنی ذات کی طرف، یحاسبوها علی تفریطہم، اور اپنے آگے بڑھ جانے پر کہ جو انہوں نے تفرید کی یعنی حد سے جو گزر گئے اس کے اوپر اپنا محاسبہ کریں، صحیح ہے نا؟ وینہدوا الی تہذیب انفسہم، اور کیا کریں؟ اپنے آپ کو، اپنے نفس کی تہذیب کریں، والاجیال الآتیہ بتعالیم دینہم القویمہ، اور جو نئی نسل آنے والی، جو نئی جیل یعنی جنریشن جو آنے والی اس کو کیا کریں؟ دین قویم کی تعلیم دیں۔ لیمحو الظلم والجور من بینہم، تاکہ وہ کیا کریں؟ ظلم و جور کو اپنے درمیان سے مٹا دیں۔ وبذالک یتمکنون من ان ینجوا بانفسہم من هذه الطامۃ العظمی، اسی کے ذریعے سے ان کے پاس یہ کامیابی کامرانی کا دروازہ کھلے گا۔ اچھا جی، ولا بد وذالک، اس کے بعد ایک اور چیز ضروری ہے، وہ کیا؟ ان یملؤ الارض قسطا وعدلا بعد ما ملئت ظلما وجورا، نتیجہ کیا ہوگا؟ اسی کے بعد کیا یہ دنیا، یہ زمین کیا ہے؟ عدل اور انصاف سے بھر جائے گی، جس طرح سے وہ ظلم و جور سے بھری ہوئی تھی۔ کما وعدہم اللہ تعالی ورسولہ، جس طرح سے اللہ اور اس کے رسول نے وعدہ کیا۔ کما هو المترقب من دینہم، جس طرح سے وہ مراقبہ کرنے والا ہے اپنے دین کی۔ الذی هو خاتم الادیان، وہ دین کے جو تمام ادیان کا خاتم ہے، اس کے بعد کوئی دین آنے والا نہیں ہے۔ ولا رجا فی صلاح الدنیا و اصلاحها بدونہ، اور نہ کوئی امید کی جا سکتی ہے دنیا اور
اس کی اصلاح میں سوائے اللہ کی نہیں، اللہ کے علاوہ انسان کسی اور سے لوہی لگا نہیں سکتا۔ ولا بد من امام، اور ضروری ہے ایک امام ینفی عن الاسلام ما علق علیہ من الاوہام، کہ وہ دور کرے اسلام سے ان تمام اوہامات کو کہ جو اسلام کے اوپر ڈال دیے گئے، تھوپ دیے گئے، مسلط کر دیے گئے۔ والصق فیہ من بعد وضلالات، اور جو چپکا دی گئیں، الصق لصق چپکا دی گئیں اسلام کے اندر بدعتیں اور گمراہیاں۔ وینقذ البشر، اور وہ بشریت کو نجات دینے والا ہو، وینجیہم، ان کو نجات دینے والا ہو، مما بلغ الیہم من فساد الشامل، اس فساد کی طرف کہ جہاں تک وہ پہنچ گئے، وظلم دائم، اور جو دائمی ظلم ہے اس کی طرف، اس سے وہ امام بچانے والا ہو، وعدوان مستمر، اور اسی طرح سے جو دشمنی چلتی ہوئی آ رہی ہے اس سے امام بچانے والا ہو، واستعانۃ بالقیم الاخلاقیہ والارواح البشریہ، اور اسی طرح سے وہ اخلاق کی جو بلندی ہے، اسی عفن و استعانت، اور وہ تمام چیزیں کہ جن کو اخلاقی طور پر قائم ہونا چاہیے تھا اس پستی سے نکالنے والا ہو، والارواح البشریہ، اور بشر کی روح کو عجل اللہ فرجہ وسہل مخرجہ، پروردگار عالم امام زمان صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور میں تعجیل فرما۔ امام کے ذریعے سے کیا انسان کامیابی اور کامرانی کی طرف پلٹ جائے گا؟ اچھا، کیا ایسا ہے کہ انسان جو ہے وہ امام کے بغیر کسی کامیابی کی طرف پہنچ جائے؟ ہرگز نہیں ہے۔ انسان کو صرف کوشش کرنی ہے کہ مولا میں آپ کی نصرت کرنا چاہتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ آپ کے لشکر میں شامل ہوں، تو اس کا پہلا قدم یہ ہے کہ اپنی ذات کی اصلاح کرے۔ اپنی ذات کی اصلاح کیسے ہوگی؟ کہ وہ تمام تعلیمات، وہ احکام شریعت کہ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، انسان اس پر عمل پیرا ہو۔ جب عمل پیرا ہوگا، نتیجہ کیا ہوگا؟ کہ جب انسان اپنے نفس کی اصلاح کرے گا، وہ دوسروں کی بھی اصلاح کرنے کے قابل ہو جائے گا۔ الحمدللہ رب